سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کو لے لے بھائی. اچھا مفتی صاحب اگلے اسٹوڈنٹ کو لینے سے پہلے کیونکہ جگہ کی بہت ضرورت ہے میں اجازت چاہوں گا. بہتر ایک جانے سے پہلے میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں. ایک السلام علیکم. اچھا آپ وہی بھائی ہیں جو لاسٹ ٹائم آئے تھے جن نے وہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا کہ نہیں؟ نہیں میں تو یہ سب چل رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں آئے. ٹھیک ہے مفتی صاحب میں اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے السلام علیکم. مفتی صاحب یہ ان سے بات کریں اس سے پہلے میں کہوں گا کہ جو صدام صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری ویڈیو دیکھا ہوں جو کہ آپ پر بنی ہوئی ہے. تو جیسے کہ اس ویڈیو کے یعنی اس اسٹریم کے شروع میں آپ نے مکمل وضاحت کی کہ جو لوگ مکمل ویڈیو اس کی دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس ریفرنس کو جو اس نے دکھایا ہے اس کو پاؤز کر کے نہیں دیکھا ہے. تو آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا ہے. اگر دیکھا ہوگا تو مفتی صاحب کی شروع کی اسٹریم لازماً دیکھنا. آپ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنے حوالے کے اندر کتنا کورنڈکشن کیا ہوا ہے. تو جتنے بھی حضرات آ رہے ہیں جو نہیں سنے ہو تو لازماً شروع کا حصہ ضرور سنیں. جی مفتی صاحب میں پہلے عرض کر دیتا ہوں میں 18 سال کا بچہ ہوں اور میرے اردو زیادہ اچھا نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا نرمی پر فرق ہے. اچھا جی نہیں بچے کی جان نہیں لیں گے انشاءاللہ. جی ہاں تو مفتی صاحب اور میری اردو بھی تھوڑی ویک ہے سو اس کا بھی انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا. جی بس فکر ویک نہ ہو، اردو ویک ہے تو جی اصلاح کے ارادے سے ہی آیا ہوں. جی 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 تو مفتی صاحب میں کچھ اصلاح کی گنجائش رکھتا تھا آپ سے. مطلب دیکھا میں نے الحمدللہ پوری اسٹریم اور یہ مطلب میں انجینئر صاحب کا بھی اسٹوڈنٹ تھا. مطلب یہ سیکولرزم کا جو چکر چلتے چلتے آیا تھا اس کے بعد سے تھوڑا سا اختلافات بننے چالو ہو گیا تھا. تو مفتی صاحب تھوڑا سا پرابلم ہے ہو مطلب ہلو کیا پرابلم ہے؟ ہاں تو بات یہ تھی کہ میں مطلب ایک بریلوی مسجد کے پاس ہی مطلب رہتا ہے ایک دم آمنے سامنے. ٹھیک ہے تو میں نے فاسٹ اختلافات سٹارٹ ہوئے رفع الیدین کی وجہ سے اور تب میں انجینئر صاحب کو سنتا بھی نہیں تھا کیونکہ میں پہلے ایک اہل حدیث مطلب جو اہل حدیث ایریا تھا اس میں میرے وہاں پر میرے پاپا مطلب جاب کرتے تھے اس لیے وہاں پر ٹرانسفر تھا. وہاں سے مطلب چھوٹے سے بڑا ہوا وہ تو رفع الیدین سے ہی نماز پڑھتا تھا. اس کے بعد یہاں پر آیا اور بائی دا وے میرے دادا جی جو ہے وہ دیوبند مکاتم فکر سے تعلق رکھتے تھے تبلیغی جماعت سے. اور بات یہی تھی کہ آگے بڑھے آپ نے رفع الیدین کر لیا مسجد میں پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد میرے اوپر جو ہونا ہے وہ ہو گیا. مطلب میں فرقہ واریت کی باتیں اٹھانے نہیں چاہتا یہاں پر. ٹھیک ہے تو فقہی اختلافات تو تھوڑا سٹارٹ ہو گیا ہی تھا یہاں پر. اس کے بعد انجینئر چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایکسٹریمزم ہر طرح کسی بھی طرح کی ہو ہم اس کے خلاف ہیں. یہ مثلا آپ اپنی مسجدوں میں کسی دوسرے کو الاؤ نہ کریں بالکل غلط ہے. وہ کوئی بھی ہو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو. مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں وہاں جائیں نماز پڑھیں. ہاں فساد نہ پھیلائیں یعنی مسجدیں سن لیجیے میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فساد پھیلایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ مان لیجیے ایک طریقہ کار پر عمل پیرا ہے. آپ کسی مسجد میں آئے وہ چاہے وہ بریلویوں کی ہو دیوبندیوں کسی مسجد میں نماز پڑھیے نکلیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا کتنے ہی شوافے ہیں جو ایسی مسجدوں میں جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بریلویوں کی ایک بڑی تعداد مصر جاتی ہے پڑھنے کے لیے اور وہاں پر شافعی مسلک کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں جو رفع الیدین بھی کر رہے ہیں آمین بالجہر بھی کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ایکسٹریمزم جہاں پر بھی ہے ہم اس کے خلاف ہیں. بات یہاں پر انڈیویجول کیسز کی نہیں ہے کہ جی میرے ساتھ ایسا ہو گیا. اس کی نہیں ہے. اس کی اصلاح نہ انجینئر کر سکتا نہ اس کا مقصد ہے اصلاح کرنا. ٹھیک ہے اس کا مقصد ہے فساد برپا کرنا. اس کا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مان لیجیے آپ ایک بریلوی ہوتے ٹھیک ہے اور انجینئر کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو یہ کہا جاتا کہ بھائی کنفیوز صاحب کل سے جب بریلویوں کی مسجد میں جانا تو رفع الیدین کرنا زور سے اتنی زور سے آمین کہنا کہ پوری مسجد اچھل جائے. اب یہ جو آپ نے آمین کہا ہے نا یہ آمین بالجہر نہیں ہے یہ آمین بالشر ہے. ٹھیک ہے یہ شر سے کہا ہے آپ نے شر کی نیت سے کہا ہے کہ اچھا دیکھو میں جو ہوں دلیل والا ہوں میں ایک دلیل سمجھ کے آ گیا اور میں نے اور آپ نے آمین کے نعرے لگا دیے. تو ظاہر ہے کہ اگلا بندہ تو پھر ریئیکٹ کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ انجینئر آپ کو فساد کے اوپر ابھار رہا ہے کہ مسجدوں میں جا کے یہ شر پیدا کرو انارکی جس کو پھیلانا کہتے ہیں. ہاں آپ خود ایک طریقے کے اوپر عمل پیرا تھے وہ غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے کوئی آدمی ایکسٹریمزم کر رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. ہاں تو جی میں ایکچولی مجھ کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ میں اس مطلب جو یہ اختلافات ہیں نا جو مطلب فرقہ واریت کی وجہ سے اس کا میں وکٹم تھا ایکچولی. مطلب بہت یہاں پر شور گول بھی ہوا اس لیے ان کا انفلوئنس زیادہ کام کیا میرے پہ.
تو بات یہی ہے کہ ان کے بعد میں نے فقہ حنبلی کی اصول الفقہ تھوڑا سا لیکچر سے اسٹارٹ کر دیا. وہاں پر وہ قطعی الدلالہ، ظاہر الدلالہ اور وہ ساری چیزیں، اور فقہ حنفی کے کچھ اصول بھی مجھے بعد میں معلوم چلے کہ کیوں رفع الیدین نہیں کرتے، کیونکہ خبر واحد میں فقہ حنفی کا نہیں چلتے، ایسا کچھ ہے. تو اس کے بعد سے اب یہ آدھی بات بھائی نہیں اس کا لیکن بہرحال چلیں. مین کویشچن میں آتا ہوں. اب میں جن حساب سے اب اختلافات رکھتا ہوں، مطلب بہت مسئلے میں، جیسے فقہی مسائل بھی ہے، عقیدہ کے مسائل بھی ہے اس میں. اور ایک پرابلم تھی، آپ اگر یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجیے گا، یا تو مجھ کو پرسنلی بھی آپ میرے بھائی کنفیوزڈ بھائی دیکھیں، آپ یہاں پہ آئے ہیں کنفیوزڈ اسٹوڈنٹ آف انجینئر، تو انجینئر کے تعلق سے آپ جو کنفیوژن ہے آپ کی وہ بتائیں، آپ باقی چیزیں سب سے بڑی کنفیوژن آپ کی. ابھی تک آپ مین سوال پر نہیں ہے، میں سمجھا کہ مین سوال آپ کا ہو گیا. جی سو مین سوال یہی ہے کہ یہ جو مطلب فرقہ واریت کی وجہ سے جو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے، انجینئر صاحب نے تو وہی اپائے دیا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے کہ فرقہ واریت کے لیے کیا کرو، کہ مخالف جماعت کی یہ باتیں اٹھاؤ. کیا مشورہ دیا ہے؟ مخالف جماعت کو، وہ جیسے یہاں پر مطلب یہاں پر بریلوی ہے کہ چشتی رسول اللہ اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ، مطلب یہی. تو میں یہاں پر معاشرے کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، سو جو تھوڑا سا خراب بھی ہو گیا ہے. اس کنڈیشن میں میں کیا ابھی فقہ کے تعلق سے فقہ حنبلی کو فالو کر سکتا ہوں؟ آپ کسی بھی فقہ کو فالو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب جس فقہ کو فالو کریں پھر اسی کو کرتے رہیں. مان لیجیے پھر آپ کو 10-15 سال کے بعد ریئلائز ہوا کہ نہیں یار فقہ حنبلی جو ہے، چونکہ یہاں کوئی ہے نہیں حنبلی تو ذرا فالو کرنا مشکل ہو رہا ہے، میں فقہ حنفی پڑھ لیتا ہوں. فقہ حنفی پڑھ لیجیے، فقہ حنفی کو پھر فالو، لیکن آدھا تیتر آدھا بٹر نہیں ہوگا کہ صبح اٹھے حنبلی، شام میں اٹھے شافعی، عصر کے بعد مالکی اور رات کو حنفی ہو گئے، کیونکہ اس وقت جو ہے شادی کرنے کے بعد ہاتھ لگانا ہوتا ہے اور وہ وضو توڑنی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. اور اسی کے تعلق سے ایک فقہ مسائل مطلب پوچھنا تھا. میرے خیال سے ہو گیا حضرت، کنفیوز بھائی دوسرے دن آئیے گا. جی اچھا، میں ایک چیز کا یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، مجھے یاد آیا کتاب الاعتصام میں آخری سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے یہ ان کی کتاب کا، اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے اور وہ فرقوں کے تعلق سے ہے، اور اس میں انہوں نے ایک آیت کا ریفرنس دیا ہے، آیت سورہ انعام کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہارے تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب لائے، پھر آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں شیعان یعنی مختلف فرقوں کے اندر تم الجھ جاؤ، تم تقسیم ہو جاؤ. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض لوگوں کو ستائیں، یعنی تمہیں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو پریشان کرے. یہ لوز ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ اہون ہے، یعنی یہ پہلے دو عذابوں سے کم تر ہے. اس پر امام بخاری جو اس باب کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فرقے ہمیشہ رہیں گے، یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے اگر چاہیں کہ جی فرقوں کو آپ ختم کر کے بس اب آپ جو ہے ایک ہی رہ گیا، ایسا نہیں ہوگا. فرقے ہونا ایک ریالٹی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ یہ دیکھنا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے. جس طریقے سے ایک غیر مسلم کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ یار میں کون سا مذہب چنوں، اور تحقیق کی بنیاد پر وہ اسلام تک پہنچ جائے، پھر اسی طریقے سے وہ تحقیق کی بنیاد پر صحیح اہل سنت والجماعت کے مسلک تک پہنچ جائے. لیکن اہل سنت والجماعت کی جو نشانیاں امام بخاری سمیت دیگر فقہاء اور محدثین نے لکھی ہیں، ان سب میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں صالحین کی، سلف صالحین کی بے توقیری نہ ہوتی. اگر وہ سلف صالحین کی بے توقیری کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو پھر ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب آپ یہ اصول دیکھ لیجیے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اہل سنت میں آتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اکرم انجینئر، جنہوں نے انجینئر لکھا ہوگا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت